السلام علیکم میرے بھائیوں. ابھی جو میں نے پرسوں اسٹیٹس لگایا تھا جس کے اندر میں نے لکھا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی میں دونوں سیم عقائد ہیں کرامات کے ماننے کے حوالے سے. اور یہ بات میں نے کیوں کہی تھی؟ یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا ارشاد بھٹی صاحب نے، اور ارشاد بھٹی صاحب نے ان سے اس کے اندر بہت سارے سوال پوچھے. مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے. جب انہوں نے سوال کیا کرامات کے حوالے سے تو آپ یقین مانیں کہ اگر کسی شخص کو مفتی طارق مسعود صاحب کی آواز کی پہچان نہ ہو اور اسے صرف آڈیو سنائی جائے تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ دیوبند مکتب فکر کا ہے. ہر شخص ان شخص کو جو ہے وہ مفتی صاحب کو بریلوی ہی سمجھے گا جس طریقے سے وہ کرامتوں کا دفاع کر رہے تھے. تو سب سے پہلے آپ ارشاد بھٹی صاحب کے اس اعتراض کو سنیں جو انہوں نے فضائل اعمال کے اوپر اٹھایا. اشعار کا مفہوم ہے، مطلب نہیں ہے. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا. اب یہ مجھے 555 ہجری میں 90,000 لوگ اور پھر ساروں نے یہ منظر دیکھنا اور پھر چلو یہ تو دو ثانوی ہو گئی ہیں. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ بعد میں پوری لائف گزاری ہوئی، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، چاروں خلفائے راشدین نے دعویٰ نہیں کیا، ان کے جو اہل بیت ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. یہ رفاعی صاحب کی خدمت میں آپ کی فضائل حج جو شیخ ذکر کیا، یہ ہے وہ دنیا کی سی جو میں کہہ رہا ہوں. اس کو اس عقیدے سے نہ جوڑیں، اس کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ آپ ایک الگ واقعہ ہے، اس کا ہر چیز محنت سے نہیں جوڑی جائے گی، وہ ایک ڈفرنٹ واقعہ ہے. آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کہاں سے نقل کیا ہے مجھے نہیں معلوم. میں شریعت کی ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں، اصولی بات. کرامت کے صدور میں یہ کہنا کہ فلاں سے کیوں نہیں ہوئی، فلاں سے کیوں ہو گئی، یہ بات ہی غلط ہے. سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید ہے، وہ سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آتا ہے. سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ میرے پاس ریفرنسز اگر آپ مجھے بتاتے ہیں، وہ سارے ریفرنسز پیش کرتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے جانے قربان کا ہاتھ نکلا، انہوں نے ہاتھ نکلنا یہ معجزہ یا کرامت ہے؟ امتی کی کرامت ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے. اگر ہوا ہے مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے، لیکن کرامت پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی، آپ کہتے نہیں مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہو، اس سے کوئی آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہوا تو نہیں، وہ نہ مانے وہ، لیکن اس پہ یہ کہنا کہ یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. کرامت میں سب کچھ پاسبل ہے. آپ نے ابھی ایک ارشاد بھٹی صاحب کے اس اعتراض کو سنا جو انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے کیا تھا کہ شیخ رفاعی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اپنی قبر انور سے باہر آیا اور شیخ رفاعی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ اماں عائشہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ کے پڑوس میں رہا کرتی تھی، ان کے لیے تو ایسا معاملہ نہیں ہوا اور خلفائے راشدین کے لیے بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا. تو آگے سے مفتی طارق مسعود صاحب وہی جواب دیتے ہیں جو بریلوی کرامتوں پر جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرامت اس شخص سے ہوئی ہے اور دوسرے سے نہیں ہوئی تو یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو بیٹھا ہوا شخص کہتے ہیں جو ان کی امت سے تھا، وہ تخت بلقیس لے کے آ گیا، سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لا سکے؟ آپ سمجھیں کہ اپنے بزرگ کی کرامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ سلیمان علیہ السلام پر معاذ اللہ اعتراض کرنے لگ گئے کہ وہ شخص لے کے آ گیا تو سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کے آئے. میرے بھائی وہ آپ سمجھیں کہ یہ لوگ کس حد تک بزرگ پرستی میں ملوث ہیں. ان سے یہ نہیں کہہ بنتا کہ نہیں جو ہے انہوں نے غلط لکھ دیا یا انہیں ایسے نہیں لکھنا چاہیے تھا، اور اس طریقے کی باتیں نہیں ہوتی کیونکہ یہ معاملات کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوئے، کسی بھی صحابی اور اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر آیا ہو اور کسی نے بوسہ دیا ہو. فاطمہ تو زہرا تو روتی اسی غم میں رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے. آپ ان سے کبھی آ کر آپ بوسہ دے دیتے. اماں عائشہ جو آلموسٹ 50 ایئرس حیات رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوئے. پھر آگے مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ کرامت کے اندر سب کچھ ممکن ہے. کہتے ہیں کرامت کے اندر سب کچھ ممکن ہے، یعنی اب انہیں کوئی اتھارٹی نہیں ہے یا کسی دیوبندی کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بریلوی کی کرامت کے اوپر مذاق اڑائے یا کسی صوفی کی کرامت کے اوپر مذاق اڑائے، کیونکہ اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ کرامت کے اندر سب کچھ ممکن ہے. اور اپنے بزرگ کی کرامت کو ثابت کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کی دبے الفاظوں میں معاذ اللہ توہین بھی کر دی کہ وہ کیوں نہیں لا سکے. میرے بھائی جب بھی غیر نبی سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی یا قرآن کے اندر ہو یا احادیث کے اندر ہو، ٹھیک ہے، جب بھی غیر نبی سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی ہے تو ان کے سامنے نبی موجود تھا. جیسے سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے جو تخت بلقیس لے کے آئے. جب بی بی مریم کے لیے بے موسمی پھل آتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم میں تھے. تو کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوگا جب بھی کرامت ہوگی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، کس طریقے کی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ بتائیے جو کام کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور آخری صحابی تک اہل بیت کے اندر کسی کے لیے نہیں ہوا. ازواج جو ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے لیے یہ کام نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر آیا ہوا وہ شیخ رفاعی کے لیے آیا. پھر پیچھے دلیل دینا کہ جو یہ ضروری نہیں کہ یہ کام اس کے ساتھ نہیں ہوا تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. خیر، اب آپ ذرا اس دوسری ویڈیو کو سنیں. آپ نے اس دوسری ویڈیو 2000 ان کی تصانیف ہیں، تو وہ یہ نہیں کہ کتاب ہے امداد المشتاق مولانا اشرف تھانوی صاحب کی، وہ دور بیٹھے غوث اعظم نے جہاز یعنی کشتی ڈوبنے سے بچا لی. ہاتھ وہ جو تصویر بڑی فیمس ہے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. جی، غوث اعظم نے دور بیٹھے بچا لی. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بھی بتا دوں، یہ واقعہ مجھے نہیں پتا تھانوی نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا، کیونکہ ان کی طرف نسبت بہت سی باتیں آ رہی ہیں. بالفرض
اگر ہم مان لیتے ہیں یہ صحیح ہے تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے، اس کا تعلق بھی کرامت کے قبیل سے ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، حضرت مریم سے کہا لیا اب لکی غلاما زکیہ، میں آپ کو ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جبریل السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ جبریل کے پاس یہ پاور نہیں ہے کسی کو اولاد دے، یہ نسبت مجازی ہے۔ کیا مطلب اولاد اللہ نے دی تھی، ہاں جبریل کا استعمال ہوا، حالانکہ جبریل اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کیوں جبریل کی طرف نسبت کر کے اس واقعے کو بتا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرا خطاب توحید پرستوں سے، ان کو پتہ ہے کہ جبریل نہیں کر سکتے، تو یہ نسبت مجازی ہے۔ تو مجازن یہ نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے کشتی کو بچا لیا۔ علماء دیوبند کا، ہمارا سارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ کوئی بزرگ دور سے بیٹھ کے کشتی نہیں بچا سکتے، بچائی اللہ نے ہے، ارادہ ان کا ہوا اور ہاتھ ان کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو سامنے جو ہے نا سیکنڈ کے اندر، آپ مجھے بتاؤ کشتی زیادہ وزنی ہوتی ہے یا وہ تخت مل کا زیادہ وزنی ہوتا ہے؟ تو وہ ایک بزرگ سیکنڈ کے اندر اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کے لا سکتے ہیں اور نسبت بھی اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں لے آؤں گا، حالانکہ وہ نسبت بھی مجازی ہے۔ لائے گا اللہ، آپ کا ہاتھ استعمال ہوگا، آپ نہیں لا سکتے، کوئی نہیں لا سکتا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ جن بزرگ کی طرف یہ نسبت کی گئی ہے، اگر یہ واقعہ مستند ہے تو پھر اس کی تعویل کرنی پڑے گی کہ یہ بزرگ کا ہاتھ استعمال ہوا ہے، بچایا اللہ نے۔ اچھا آپ نے سنا جس کے اندر ارشاد بھٹی صاحب نے اعتراض کیا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب کے اوپر، جس میں انہوں نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو ہے اپنا ہاتھ بڑھا کر ڈوبتی ہوئی کشتی کو نکال لیا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا، لیکن اگر لکھا ہے تو یہ ممکن ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح ممکن ہے کہ جس طرح جبریل علیہ السلام بی بی مریم سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دینے والا ہوں، جبکہ بیٹا دینے والا تو خدا ہے۔ یہی سیم بہانے بریلوی اور صوفی بناتے ہیں اپنے بزرگوں کی کرامت ثابت کرنے کے لیے۔ آگے کہتے ہیں کہ جس طرح وہاں پر اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا، اسی طرح یہاں پر بڑے پیر صاحب کے ہاتھ کو استعمال کیا اللہ رب العالمین نے اور جہاز کو باہر نکال لیا۔ میرے بھائیوں دیکھ لیں آپ، ان کے عقیدوں میں اور بریلویوں کے عقیدوں میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے۔ یہ کس منہ سے ان کے بزرگوں کی کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت پھینکتے ہیں اور مفتی صاحب ایسے کویا بھی کرتے ہیں، مطلب یہ وہ پھینکنا اور یہ لپیٹ رہے ہیں، اور یہ مفتی صاحب اب کیا کر رہے ہیں۔ پھر آگے جو ہے مفتی صاحب ان کے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نہ جانے کیوں یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں ان سے غلطی ہو گئی، اس طریقے کی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے، ہمارے بزرگ بہک گئے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یا یہ کہہ دیتے کہ نہیں یہ تھانوی صاحب سے جو ہے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس پر اس طریقے کے ہیلے اور بہانے لگانا صرف اس لیے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے ان باتوں کو لکھا۔ میرے بھائیوں یہ ساری کرامتیں یہ جو سنا رہے مفتی صاحب اور جن کا یہ دفاع کر رہے ہیں یہ فرضی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس پورے پوڈ کاسٹ کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب نے اتنے بلنڈر کیے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اتنے جھوٹ بولے ہیں اور اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو اس طرح سے چھپانے کی کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی۔ اگر ان پر ایک ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے تو کم سے کم 50 ویڈیوز مفتی طارق مسعود صاحب کے اس پوڈ کاسٹ پر بن سکتی ہیں۔ پھر جو ہے اینکر نے سوال کیا تھا کہ جو قاسم نانوتوی اپنی قبر سے نکل آئے تھے، اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا، یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اگر اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے تو پھر صحیح لکھا ہوگا۔ کہتے ہیں اگر انہوں نے لکھا ہے تو صحیح لکھا ہوگا، اس کی ہم تعویل یہ کریں گے کہ وہ قبر سے نہیں آئے تھے، جو طلبہ تھے مدرسہ دیوبند کے انہیں لگا ہوگا کہ یہ قاسم نانوتوی ہیں، وہ ہوگا کوئی اور۔ یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ انہوں نے غلط لکھ دیا، یہ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ تھانوی صاحب نے یہ واقعہ غلط کوڈ کر دیا، اس کی تعویل کر رہے ہیں، یہ زندگی بھر تعویل ہی کرتے آئے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ چشتی رسول اللہ کا جو دفاع تھانوی صاحب نے کیا اس کا بھی دفاع کیا، پھر اشرف علی رسول اللہ کا بھی معاذ اللہ انہوں نے دفاع کیا۔ اتنے بلنڈر مارے ہیں اس ویڈیو کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب نے کہ اگر آپ تعصب کے چشمے کو اتار کر ایک نیوٹرل بندے بن کر اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑا غصہ آئے گا۔ پھر اینکر نے سے پوچھا کہ پھر آپ بریلویوں کی کرامات کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، تو کہتے ہیں کرامت کا صحیح ثابت ہونے کے لیے جو بیان کر رہا ہے اس کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کوئی بھی بریلوی اب ان کی نظر میں سچا نہیں ہے۔ خاص طور پر الیاس اتاری قادری صاحب کے لیے انہوں نے یہ بات استعمال کری کہ وہ باپا جانی تو بس ان کا سچا ہونا پہلے ثابت کریں، ان کا بزرگ ہونا پہلے ثابت کریں۔ جس طرح آپ اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں اسی طرح کروڑوں مرید ہیں الیاس اتاری قادری صاحب کے، حالانکہ نہ میں انہیں انڈورس کرتا ہوں، نہ میں آپ کو انڈورس کرتا ہوں، نہ ہی میں ان کے بزرگوں کو مانتا ہوں، نہ ہی میں آپ کے بزرگوں کی ان باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے اتنے سارے جھوٹ بولے، اتنے سارے بلنڈر کیے، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اور بریلویوں کے عقیدے کے اندر کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے۔ اسی کے اندر انہوں نے مہاجر مکی، قاسم نانوتوی اور اشرف تھانوی نے جو شرکیہ اشعار لکھے ہیں اس کا بھی دفاع کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو اس پر ہی بنائیں گے۔ الا البلاغ۔